کی منزل کی طرف جاتے ہوئے کہیں بھی راستہ بھول جائے یا خدا نہ خواستہ کفر و شرک کی دلدل میں پھنس جائے، اس کی مثال اللہ رب العزت نے سورہ نور میں دی ہے کہ اس شخص کی حالت ایسی ہوتی ہے او کظلمات فی بحر لجین من فوق الموج من فوق سحاب ظلمات بعضهم فوق بعض۔ ایک آدمی جو اس راہ سے ہٹ جائے تو چلنے کی کوشش کرے، فرمایا وہ ایک ایسے تاریک سمندر کی طرح سے ہے جس پہ موج در موج اس کو اپنے بھون میں لیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر رات کی سیاہی ہے، اذا اخرج یدو لم یکد یراہا، وہ ایسی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے کہ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اس میں اس درجے کی اس آیت میں بلاغت ہے کہ فرانس کے ایک ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر غرینا نے جب اس آیت کا ترجمہ سنا تو وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تنقید کرنے والوں کو کبھی کام کی توفیق نہیں ملتی اور کام کرنے والوں کو کبھی تنقید کی فرصت نہیں ہوتی۔ اور تیسری اور آخری بات جو ہمیں یہاں سے سکھائی گئی اور ہمارے دلوں میں اتاری گئی وہ ہے جوڑنا، توڑنا نہیں ہے، تفریقے میں نہیں ڈالنا، نفرتوں کو محبت میں تقسیم کرنا ہے۔ جو شخص بھی افراد میں نفرت کرے تقسیم، اس شخص کو اخلاص و محبت کی سزا دو۔ یہ سبق سکھایا گیا ہے، اور خصوصاً ایسے ماحول میں کہ جب جھگڑے ہیں یہاں صوبوں کے، ذاتوں کے، نسب کے، اگتے ہیں تہے سایہ گل خار غضب کے۔ یہ دیس ہے سب کا مگر اس کا نہیں کوئی، اس کے تنے خستہ پہ تو اب دانت ہے سب کے۔ جب ایسی کیفیت ہو تو ضیاء الامت کے شہینوں کی ذمہ داری کچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا کا ورد کرتے ہوئے بقائے باہمی کو آگے لے کر بڑھیں گے، اور وہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بجائے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہی بات اقبال نے کہی تھی، منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اور یاد رکھیں وہ مرنے والا عراق کا صدر ہو یا ایران کا جنرل ہو یا سعودی عرب کا متعلقہ شخص ہو، مقتول 3 ہیں لیکن ان کا قاتل 1 ہے۔ اور یہ بات ہمارے لیے سوچنے کا مرحلہ ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ بہت بہت سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، معتمم جامعہ نعیمیہ لاہور، اور ان کے ساتھ تشریف لائے ڈاکٹر مفتی انتخاب احمد نوری، صدر علماء مشائخ ونگ پنجاب۔ ہم تمام مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا یہ نشان منزل کنونشن زیر اہتمام الکرم فرینڈز، آپ سب اس نشان منزل کنونشن میں تشریف لائے، اور اس کنونشن میں دور دراز سے، کراچی سے اظہر شاہ ہمدانی صاحب کی قیادت میں قافلے آئے، سبی بلوچستان سے عین العابدین سومرو صاحب کی قیادت میں قافلے آئے، آزاد کشمیر بھر سے تمام اراکین الکرم فرینڈز، تمام اضلاع سے نمائندگی ہے، کے پی کے سے، پنجاب سے، تمام پاکستان بھر سے
آج کے اس کنونشن میں تشریف لانے والے تمام مہمانوں کو دل کی اتا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ حضرات دی وقار، ہماری نشست کامیاب داستانیں روشن ستارے دارالعلوم احمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی کامیاب داستانیں روشن ستاروں کے نام سے جاری تھی، اور یہ نشست اس میں شامل افراد بہت سارے ہیں، لیکن وقت کا تقاضا اختصار کا متقاضی ہے۔ میں تمام احباب سے معذرت خواہ ہوں کہ وہ تشریف لائے، لیکن وقت اختصار کا متقاضی ہے۔ میری اسٹیج کی زینت پاکستان کی بلکہ انٹرنیشنل لیول کے علماء آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کی اپنے وقت کو ان کی نظر کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، جو محقق بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور کئی کتب کے مصنف بھی ہیں، پرنسپل اورینٹل کالج اور ڈین پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز سے خوبصورت الفاظ ہماری سماعتوں کے گوش گزار فرمائیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پیر محمد امین الحسن صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرا، اسٹیج پر تشریف فرما علماء، مشائخ، میرے سامنے بیٹھے ہوئے علماء، مشائخ، اساتذہ، طلباء۔ تو اناؤنسمنٹ میں یہ جملہ کہا گیا کہ جیسے کوئی بھی مہمان آتا ہے تو اس نے عزت افزائی کی۔ ذاتی طور پر میں اپنے حوالے سے تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں اس فضا میں حاضر ہو کر میری عزت میں اضافہ ہوا ہے، میں نے کوئی عزت افزائی نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ایک سرچشمہ فیض ہے، یہ ایک وہ معیاری خانقاہ کا تصور جو ہم تذکروں میں پڑھتے ہیں، یہ عرصہ دراز سے اس معیاری تصور خانقاہ کی ایک خوبصورت تشکیل اور تقسیم ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جس نے اس چہرے کو دیکھا جس کی روشنی کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ سابقے اور لاحقے جتنے بھی لگا لیے جائیں، مرکزی نقطہ اس اسم مکرم میں لفظ کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض ہستیوں پر یہ انعام فرماتا ہے کہ انہیں سراپا اسم بامسمہ بنا۔ زندگی میں جتنے کام آپ نے فرمائے، جو تصنیف و تالیف کا غیر معمولی کارنامہ انجام دیا، وہ بھی اسی کرم کی ایک اور جہت ہے۔ یہ ساری جہتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور ایک امتیازی جو پہلو بطور خاص میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے ضرور عرض کرنا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی فضلاء نے، ایک کہکشاں ہے علماء کی اور فضلاء کی جو اس دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہوئی ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں انجام خدمت کر رہے ہیں، وہ سارے لوگ، انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں باتیں کی، اپنی یادیں تازہ کی، اپنی اس مادر علمی کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان میں آپ نے کمال تقریر بھی دیکھا اور حسن ارادت بھی ملاحظہ فرمایا۔ تو میں تو اپنے کچھ تاثرات پیش کروں گا اور آخر میں ایک دو اور گزارشات کروں گا۔ کسی بھی نوعیت کے آپ کے علم میں اضافے کا میں باعث شاید نہیں بن سکوں گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں جس تناظر میں یہ غیر معمولی کارنامہ اس دارالعلوم کے احیاء کا اور اس کی تجدید کا حضرت ضیاء الامت نے فرمایا، اس پر تھوڑے سے کومنٹ میں ضروری سمجھ رہا ہوں۔ ایک شیخ یا ایک استاد، اس کے لیے محض شیخ اور استاد ہونا ہماری اسلامی روایت میں کبھی کافی نہیں رہا۔ ایک جامع لفظ شیخ کا ہے یا ایک جامع لفظ استاد کا ہے، اس میں بے شمار جہتیں ہیں۔ اس کو ماہر فن تقریر ہونا چاہیے،
تحریر کی دنیا سے نابلد نہیں ہونا چاہیے، اسے بہت زیادہ صبر اور تحمل والا ہونا چاہیے، اسے نباز ہونا چاہیے ان انسانوں کا جو اس سے کچھ حاصل کرنے آتے ہیں، اور اگر اس میں سے کسی خوبی میں بھی کوئی کمی ہے تو کمال حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کا ایک پرائیویٹ زون ہے خدا اور اس کے درمیان، اس کے اپنے دین اور اس کے درمیان، اس کے اپنے شیخ اور اس کے درمیان۔ پھر ایک اور زندگی ہے جو نجی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے۔ اس کے بعد ایک زندگی ہے جو سماجی زندگی ہے۔ مطلب تصور فرمائیے نا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، ان سارے معیارات پر پرکھ لیجیے اس عظیم شخصیت کو جس کا نام لیتے ہی ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ عہد جس میں حضرت ضیاء الامت مصر سے تشریف لائے واپس، اور آپ نے عزم کیا کہ ان کے آباء و اجداد نے دارالعلوم کا جو کام شروع کیا ہے اسے نئے انداز میں آغاز، ان تمام خانقاہوں کی موجودگی میں اگر بھیرا شریف کی چشتی نظامی خانقاہ کا رنگ خانقاہیت مشہور اور معروف ہوا تو کوئی محنت تو لگی ہو۔ آج آپ ہزاروں حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اور جتنے یہاں موجود ہیں اس سے کئی گنا یہاں حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ان کو یاد کر رہا ہے، کسی نے کوئی دنیاوی منفعت ہے ان کو یاد کرنے میں، آپ کی خدا اور رسول کے لیے یاد کر رہے ہیں، اس اخلاق حسنہ کے لیے یاد کر رہے ہیں جس نے آپ کی شخصیات میں اور آپ کے فکر اور ذہن اور عمل میں ایک عمل کیمیا انجام دیا اور کیمیا گری کی اور آپ کی شخصیتوں اور اذہان کو منقلب کر دیا۔ یہ بھی معمولی کرشمہ نہیں ہے۔ آپ کے صاحبزادگان عالی شان یہاں تشریف فرما ہیں سارے، بہت سارے علماء، مشائخ اور دیگر فنون میں ماہر افراد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خود تو ایک علم میں، ایک فن میں، ایک شاخ میں عظیم الشان ہیں۔ وہ چیزیں، وہ خوبیاں، وہ علوم، وہ فنون اگلی نسل میں منتقل ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو خدا کا کرم ہے حضرت پر، اس کا یہ بھی مظہر ہے۔ ہمارا جو نصاب ہے درس نظامی کا، سچ یہ ہے کہ وہ عرصہ دراز سے اپنی افادیت تدریجاً کھو رہا تھا، اور فضا یہ تھی کہ اگر یہ کہا جاتا، میں آج جہاں اعتماد سے جو جملہ کہہ رہا ہوں بغیر خوف اور خطر کے، 60-70 سال پہلے یہ ممکن ہے۔ ایک بہت ہی محترم ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ سارے لوگ جو اپنے نقطہ نظر سے اخلاص سے سوچتے تھے کہ درس نظامی کا یہ جو نصاب مولانا نظام الدین نے مرتب کیا ہے، یہ امکانی طور پر قیامت تک اسی طرح رہے تو یہ شاید خدمت دین۔ ایک شخص، اچھا بڑی بات ضروری ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، تجدید اور احیاء کا خیال اوسط درجے کے ذہین آدمی کو نہیں آتا، اس کے لیے عبقریت ہونا لازم ہے، اور عبقریت میں جزواً شامل ہے تجزیاتی فکر۔ یہ تمام صفتیں موجود تھیں، متشکل تھیں، مجسم تھیں، تو آپ نے بغیر بلند آہنگ نعرہ لگائے کہ درس نظامی کو اپڈیٹ ہونا چاہیے، آپ نے اس طرح سے اپنے نصاب میں وہ تعمیری اور مقصدیت سے بھرپور تبدیلیاں کی جس کی گواہی آپ سارے یہاں موجود ہیں، اور وہ ساری گواہیاں بہت ساری یہاں موجود بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ نباز وقت نہ ہوتے تو شاید وہ ہم جیسوں کی طرح بہت بلند آہنگ نعرہ لگاتے اور بہت زیادہ مخالفتوں کا سامنا کرتے، اور نتیجتاً وہ جو اخلاص سے اور بالکل فکری بنیاد پر ایک حسن نیت سے تجاویز دی گئی تھی وہ عملی شکل اختیار نہ کر سکتی۔
میں ایسے کئی مباحث کا خود تو گواہ نہیں ہوں، لیکن متبارساً مجھے پہنچی ہیں ایسی بہت سارے مباحث جو سیال شریف میں ہوئے، جو بھیرا میں ہوئے، جو میرا بھی گاؤں قریب ہے معظم آباد، وہاں بھی ہوئے، کہ معقولات کا حصہ درس نظامی میں کتنا ہونا چاہیے۔ اگلا مرحلہ یہ وہ عہد ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اور مشائخ تمام تر عظمت کے باوجود ایک بنیادی سکل سے کسی طرح دور تھے، توجہ کا مرکز نہیں بنا سکے تھے، اور وہ تھی تحریر، فن تحریر اور تسکین۔ میں مسلک پرست نہیں ہوں، ایک مسلک کا ہوں اور اپنے مسلک پر قائم ہوں، لیکن انورٹڈ کاماز میں مسلک پرست نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ وہ مسلک جس کا میں ترجمان ہوں، جس عمر میں تھا، اس عمر میں ہمارے کسی عالم دین اور کسی شیخ طریقت کی کوئی ایسی اردو میں کتاب نہیں تھی، نہ تفسیر، نہ حدیث، نہ سیرت، نہ فقہ، نہ تذکرہ علماء یا تذکرہ مشائخ نام سے، جس سے ہم جیسے ان لوگوں کی تشفی ہو سکتی تھی جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، جو کسی طرح سے درس نظامی میں داخل ہوئے، چھوڑ گئے یا داخل ہی نہیں ہوئے، وہ انگریزی تعلیم کے سسٹم میں پڑھ گئے، مگر انہیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، اپنے اکابر کو سمجھنے کے لیے، دینی فکر میں اپنے اجداد کا موقف سمجھنے کے لیے کچھ مواد چاہیے تھا، کوئی مواد نہیں تھا۔ تو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بغیر کوئی بلند آہنگ اعلان کیے ایک فرد واحد نے ایک ایسی تفسیر رقم کی جس کا نام ضیاء القرآن ہے، جو ہماری تفسیری فکریات کا ستون، اسی بزرگ نے اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ضیاء النبی، مطلب اس کی جو علمی جہت ہے وہ تو چھوڑیے الگ، میں اس پر کیا کمنٹ کر سکوں گا، میں کہ تو بالکل عالم نہیں ہوں، اس کی جو ادبی جہت، اس کی جو لسانی خوبیاں، حضرت ضیاء الامت کی نثر کی جو خوبیاں ہیں لسانی اور ادبی، ان پر پاکستان کی کئی یونیورسٹیوں میں تھیسس لکھے جا چکے ہیں، جن میں سے 2 کی رہنمائی میں نے کی ہے استاد رہنما کے طور پر۔ اور اس نثر کا کمال، یعنی بالکل یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ غیر معمولی سلیس اور نوجوان نسل کو جس کے مسائل مختلف ہیں، اردو میں ایسی نثر جو اس کو ایڈریس کرے، وہ مولانا سید ابو العلا مودودی کی۔ ہمارے ہاں ایسی کوئی نہیں تھی، تو ضیاء النبی اور ضیاء القرآن نے ہم سب کی اور میرے ہم عمر اور بعد کی بھی کئی نسلوں کی وہ تشفی کی جو ہمیں کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے جس میں علم، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے علم پر میری بساط نہیں ہے کہ میں گفتگو کر سکوں، اگرچہ بساط دوسرے پہلو پر بھی نہیں ہے جس پر میں عرض ضرور کروں گا، وہ یہ ہے کہ حضرت کی جو تصانیف ہیں وہ خوشبو عشق میں بے نظیر ہے، یعنی 2 جملے آپ پڑھ لیں گے تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ کسی ایسے عاشق رسول کی قلم سے نکلے ہیں جس کی زندگی کا عشق رسول کے سوا کوئی تصور نہیں۔ اس کا عالم ہونا، اس کا صاحب اسلوب نثر نگار ہونا، یہ الگ مباحث ہے، یہ آپ جائزہ لے کر دیکھ لیجئے گا۔ اس عہد میں لکھے جانے والے تفسیری سرمائے کو اور سیرت النبی کے سرمائے کو سامنے رکھ کر اگر آپ پڑھیں گے تو جو اہل نظر ہے، جس کے مشام جہاں میں جذب کی صلاحیت ہے، وہ اس خوشبو عشق رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانے گا جو ان الفاظ میں موجود ہے۔ اور آخر میں اس حوالے سے مجھے عرض کرنا ہے کہ یہ ساری جہتیں اپنی جگہ پہ مسلح ہیں، لیکن جو بہت عظیم الشان جہت ہے وہ ہے
ایک ایسا انسان اور ایک ایسا مسلمان جس کو دیکھ کر آپ یہ یقین کر سکیں کہ خلق محمدی کا جو بیان ملتا ہے ہمیں احادیث میں وہ یقیناً سچا ہے۔ اگر 1400 سال بعد اس خلق کی، اس اخلاق حسنہ کی ایسی خوبصورت منور مثالیں موجود ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کیا شان ہوگی جن کے نام لیوائیے ہیں۔ وہ جو ہے نا کہ پھل کو دیکھ کے درخت کی پہچان کرنا، یہ عاشقان رسول کی یہ پہچان ہے کہ ان کو دیکھ کر قرآن اور سنت کے معانی اور مفاہیم کھلتے ہیں۔ میں آپ کے عظیم الشان صوفی ہونے کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کروں گا کہ یہ میری عزت افزائی کی گئی ہے اور میری سعادت میں اضافہ کیا گیا ہے کہ مجھے آج یہاں حاضری کی توفیق ملی ہے۔ جسٹس جاوید اقبال، جسٹس جاوید اقبال جو علامہ اقبال کے بیٹے تھے، بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے اور اپنا ایک ان کا نقطہ نظر تھا۔ میری ان سے کوئی محبت وغیرہ ہوئی اور عقیدت ہوئی تو کسی نہ کسی طرح مجھے یہ سعادت ملی کہ میں نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ وہ فرمایا کرتے تھے مجھے جسٹس جاوید اقبال کہ یار سچی بات ہے، پیر محمد کرم شاہ الازہری سے ملنے کے بعد میں نے سنجیدگی سے سوچا کہ خدا بھی ہو سکتا ہے اور رسول بھی ہو سکتا ہے۔ جسٹس جاوید اقبال فرماتے تھے کہ میری جس طرح کی بھی زندگی تھی اور جو بھی میرے اعمال تھے اور جو بھی میرے نظریات تھے وہ کوئی چھپے ہوئے نہیں تھے، باوجود اس کے ایک شخص جو نہایت محترم ہے وہ جب تک میں ان کو نظر آتا رہتا تھا وہ بیٹھتے نہیں، پیر محمد کرم شاہ، اور وہ یک طرفہ محبت مجھ سے کرتے تھے۔ اور ایک بار میں نے عرض بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ سے محبت تو ضمنی ہے، اصل میں تو اقبال سے محبت ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی جسٹس جاوید اقبال کی ایک سوانح عمری ہے، عجیب اردو میں سوانح عمری ہے، ملامتی انداز کی، اپنا گریباں چاک۔ اپنا گریباں چاک میں پیر محمد کرم شاہ الازہری کی ایک کرامت لکھی ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں مانتا کہ جو کچھ سائنس کے دائرے میں ہے وہ درست، سائنس سے ماورا جو کچھ ہے جس کو عقلیات اور جدید سائنس اتھینٹیکیٹ نہیں کرتی وہ میرے نہ تجربے میں تھا اور نہ میرے تخیل میں تھا اور نہ میرے عقائد میں تھا۔ اس سے بڑا صاف وہ حضری میں نے نہیں دیکھا جس سے زیادہ بات سے۔ کہتے ہم اکٹھے گئے کوئی یہ عدلیہ وغیرہ کی کوئی کانفرنس تھی، پتہ نہیں افریقہ یا کہاں، تو مجھے کوئی عجیب و غریب کیڑا کاٹ گیا اور سوجن ہو گئی بہت۔ تو حضرت پیر صاحب نے قریب آ کے کہا کہ جناب جسٹس صاحب آپ کو کوئی یہ سوجن نظر آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا جی درد بھی بہت ہے اور کیڑا بھی کاٹ، آپ پڑھیے گا اپنے گریباں چاک میں سے وہ۔ تو پھر انہوں نے نہایت ہی انکسار سے کہا اکابرین ملت، علماء ملت، علماء کرام، مشائخ اعظام اور بالخصوص حضرت پیر امین الحسنات رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ایک دیرینہ آرزو کی میری کہ اس آستانہ پر آئیں اور یہاں پر حضرت سید السادات پیر سید کرم شاہ صاحب قدس سرور ان کے لگائے ہوئے اس پودے کو، شجرہ طیبہ کو دیکھوں نزدیک سے، چونکہ ایک طالب علم کی یہ طالب علمانہ حسرت ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا مقام ہے، موجود ہے جہاں اسے علم کی کرن نظر آ سکتی ہے اور شعاع مل سکتی ہے، وہاں حاضر ہے۔ چند دفعہ ارادہ کیا، ایک دفعہ وقت طے بھی کیا پیر صاحب کے ساتھ، اور اس دن محسن پاکستان
ڈاکٹر قدیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات ہو گئی، پیر صاحب ان کے جنازہ میں تشریف لے گئے اور اس وقت ہم حاضر نہیں ہو سکے، اور اس کے بعد ڈاکٹر اظہری صاحب تشریف فرمائے یہاں اسٹیج پر، ان سے ہمیشہ تقاضا رہا کہ کوئی ایسا اہتمام کریں گے ہمیں یہ توفیق نصیب ہو۔ پیر صاحب کی خدمت میں بھی حاضر ہوں اس آستانہ عالیہ کو، اور یہاں کا علمی مرکز جو پوری دنیا میں ایک شہرت رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے، اور پاکستان میں اس کو نزدیک سے دیکھیں اور تجربات جو یہاں ہوئے ہیں، چونکہ ہم خود بھی یہ حیثیت طالب علم ایک علمی ادارہ کی خدمت کی توفیق نصیب ہوئی ہے، جامعہ عروۃ الوسطیٰ جو اب الحمدللہ کسی حد تک ہماری قوم کے سامنے متعارف ہو چکا ہے، جو علم و دانش کا مرکز بھی ہے اور ساتھ میں امت سازی و امت کو جوڑنے کا مرکز بھی ہے۔ اس توفیق پر ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے دانشور حضرات نے، نظامی صاحب نے، کریم صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور ان نکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ بارگاہیں، یہ آستانے، یہ اولیاء اللہ کے لگائے ہوئے پاکیزہ پودے، یہ بہت اہم کردار و مقام رکھتے ہیں۔ اگر ہم گزشتہ تاریخ میں نظریاتی کونسل آپ تشریف لائے، دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز مہمانان اور بالخصوص وفاقی وزیر مذہب محترم ڈاکٹر نور محمد قادری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس مجلس کی زینت بنی ہے اور ان کے ہمارا دیگر جو مہمانان علماء کرام تشریف لائے ہیں، میں یہ گزارش آپ کی خدمت میں اور اکابرین جو ہمارے جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، مشائخ اعظام، ان کی خدمت میں یہ طالب علمانہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مراکز، آستانے، اولیاء اللہ کے مزارات، ان کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ تاریخ جو زیادہ تر تاریخ پاکستان میں سماعی ہے، سنی ہوئی صدری تاریخ ہے جو بتائی جاتی ہے، ذرا یقین کرتے ہیں وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتی ہے، اور کچھ مکتوب تاریخ بھی موجود ہے، اگرچہ اس کا حجم کم ہے مکتوب تاریخ کا، اور مسموع تاریخ کا حجم اس سے زیادہ ہے، لیکن دونوں سلسلوں کے اندر ان بزرگان کا تاریخی ایک کردار ہے، اور وہ یہ ہے کہ برصغیر کے اندر بالخصوص اللہ کی توحید کا پرچار ان بزرگوں کے ذریعے سے ہوا، قرآن کریم کی تعلیمات سے برصغیر کے انسانوں کو روشناس کرانا یہ ان اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہوا، اور اسی طرح لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور خاتمیت اور آپ کی رحمت کا سایہ ان اولیاء کے ذریعے سے اس سرزمین پر پیدا کیا گیا اور ان کو نصیب ہوا۔ اور سب سے بڑھ کر جو خصوصیت ان اولیاء کے آستانوں اور مزارات اور ان کے ساتھ ملحقہ تعلیمی سلسلوں کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام، آل رسول سے محبت کے لیے اشیاء ہیں۔ ایک حدیث ہے قم مقدسہ کے بارے میں، ایران کا شہر جہاں آج بڑا علمی مرکز ہے تشیعوں کا، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کا، اس کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام 12ویں امام 11ویں امام
ان کی حدیث ہے ظاہراً قم کے بارے میں کہ قم عشو آل محمد، یہ آشیانہ ہے، حوصلہ ہے آل محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے قم کے علاوہ بھی بستیاں تھیں، قم کے علاوہ بھی اس وقت شہر تھے، عراق کے شہر تھے، حجاز کے شہر تھے، عرب کے، عجم کے مختلف شہر تھے، لیکن ان تمام شہروں میں سے فقط قم کو معین کر کے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اہل بیت کا آشیانہ ہے۔ تو جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کی منقبت ہوتی ہے، اہل بیت کے علوم جہاں پر نشر ہوتے ہیں، یہ اس زمانے میں تیسری ہجری میں یہ معذرت کے ساتھ 300 ہجری میں یہ حدیث شریف بیان ہوئی، اور اس کے بعد صدیوں تک یہ آشیانہ قائم و دائم ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں وہ فرمان مختص نہیں حکم کے ساتھ، بلکہ جہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ ابھی کریم صاحب نے اتنی خوبصورت بات آپ سب کے، ہم سب کے رہنمائی کے لیے بیان فرمائی کہ میں نے جب پیر صاحب کی تفسیر پڑھی ضیاء القرآن تو مجھے اہل بیت سے آشنائی ہوئی، محبت اہل بیت میرے دل میں بڑھی، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ مما سب کو بتانا شروع کر دیا۔ وہ ایسے ہیں عزیزان کہ یہ در حقیقت آشیانے ہیں اہل بیت کے، یہ آستانے اور یہ مراکز، اور خصوصاً ان میں سب سے ممتاز پاکستان کے ان آستانوں میں سب قابل قدر ہیں، سب قابل احترام ہیں، اور کئی جگہ حاضر ہوا ہوں میں، کئی جگہ انشاءاللہ ارادہ ہے وہاں پر بھی حاضری دی جائے، لیکن بحیرہ شریف کا یہ آستانہ جو معروف ہو گیا ہے، اب بحیرہ سے زیادہ شہرت پیر صاحب سید کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بحیرہ اس نام سے جانا جاتا ہے، اور آپ نے سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے، امین بشر ہوتے ہیں، ان میں سب سے نمایاں مقام اس آستانہ کا ہے، اور وہ بھی وہ عالم فاضل شخصیت جو پاکستان کی ایک آبرو ہے، پیر سید کرم شاہ صاحب، پوری دنیا میں پاکستان کے لیے ایک عزت کی علامت ہے۔ ہم بہت سارے ان پاکستانی لوگوں کے قدردان ہونا چاہیے، جیسے ذکر بیچ میں ضمن گزرا ڈاکٹر قدیر رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے پاکستان کو تحفظ بھی دیا اور پاکستان کو بہت کچھ عطا کیا۔ وہاں پر سید کرم شاہ صاحب جیسی شخصیتوں نے، وہ جو سیاستدانوں نے پاکستان کا وقار مجروح کیا تھا، اور جو فرقہ بازوں نے پاکستان کی عزت اور پاکستان کی حیثیت کو دنیا میں مخدوش کیا تھا، وہ پیر سید کرم شاہ صاحب جیسی شخصیات نے اس کو تلافی کی اور عزت و آبرو بنے ملک کو مل رہی ہے۔ ان آستانوں میں جو بحیرہ شریف کا ایک بڑا منفرد مقام ہے، میں آتے ہوئے چند لمحات مصاحبت مجھے نصیب ہوئی جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، جن سے ایک قلبی محبت جب سے ان سے واقفیت ہوئی ہے تو پیدا ہوئی ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آستانے علم و دانش سے دور ہو گئے ہیں، اور ان میں فقط ایک بہت سطحی عمل شروع ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں اب ہم ایک غیر متعادل اور غیر متوازن معاشرہ نظر آ رہا ہے۔ آج یہ ہماری کانفرنس تھی اسلام آباد میں، پیغام پاکستان کے عنوان سے۔ اس پیغام پاکستان عنوان میں ملک کے اندر موجود جو مسائل ہیں، جاری ہیں، ان کے رائے حل کے لیے علماء کرام
اور سلامتی کے اداروں نے اور اسلامی مراکز نے اور شخصیات نے مل کر ایک دستاویز بنائی ہے اور اس پر 15,000 علماء کے ابھی تک دستخط ہو چکے ہیں اور مزید اس میں اتفاق رائے قائم کر رہے ہیں۔ اب یہ دستاویز عموماً اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے یہ ایسے ملتے جلتے موضوع میں، لیکن اس دستاویز کا پس منظر کی طرف نگاہ نہیں ہوتا۔ میں نے آج بھی عرض کیا اور پہلے بھی بات چند مواقع پر عرض کیا کہ اس دستاویز میں 15,000 علماء کے دستخط ہیں، علماء کے علاوہ باقی طبقات کے دستخط کیوں نہیں ہیں؟ اس جو ذمہ داران ہیں علماء کرام ہیں اور ریاستی ادارے، انہوں نے مل کر کے ایک چارہ جوئی کی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اس دبے کو برے وقت ختم کریں۔ تو سوال یہ تھا کہ کیوں فقط علماء کے لیے یہ میثاق اور یہ قرارداد اٹھائی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہی کہ جو حالات جن حالات سے ملک دو چار ہو گیا ہے، یہ دو کام خصوصاً اب ظاہر ہے ملک کے اندر اور بہت سارے بحران ہیں، معیشت کے مسائل ہیں، مہنگائی ہے اور بہت سارے سیاسی بحران ہیں۔ ابھی وزیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اس قسم کے وہ بتائیں گے آپ کو کیا سیاسی بحران ممکن ہے اگر ان کی تقریر میں یہ مضمون شامل ہوا۔ اب ہر بحران کے لیے ایک الگ طبقہ ذمہ دار ہے۔ معیشت کی ذمہ داری علماء پر نہیں ہے، علماء نے خراب نہیں کی۔ اسی طرح ملک میں کرپشن ہو رہی ہے، اگر بلین روپے